سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام، بالخصوص اسٹیج کی زینت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان صدیقی صاحب زیدہ مجدہ، اب احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو دین حق کی سچی سمجھ عطا فرما کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سچا جذبہ و توفیق عطا فرمائے. میرے لیے جو انہوں نے وقت متعین فرمایا ہے، آپ احباب اس روٹین سے واقف ہیں. تقریباً 45 منٹ کا ٹائم ہے. مزید حکم یہ دیا کہ جب پیر صاحب تشریف لے آئیں تب گفتگو کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو آپ تک پہنچا کر آپ سے دعائیں لے کر رخصت ہوں. اللہ تعالیٰ قبلہ کاری صاحب کو اور جملہ معاونین کو اس کار خیر کا دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. بلا شبہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ان ایام میں ہمارے مراکز کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس حوالے سے استقامت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح جاری و ساری رہے. چھوٹی سی گزارش ہے، چونکہ یہ میرا بالکل سامنے والا ویو ہے، تو یہ جو احباب بالکل بہت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تکلیف تو ہے، لیکن اتنا ذرا کر دیں کہ ادھر سامنے آ جائیں. یہ جو جگہ خالی ہے یہ مکمل ہو جائے اور میں اچھے طریقے سے اپنی گفتگو کو پھر جاری رکھ سکوں. جزاکم اللہ. جی ٹھیک ہے. میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی حیثیت کیا ہے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ایک کنویں کے پاس جو خم کے مقام پر تھا، جحفہ کے قریب، وہاں آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے بطور وصیت ارشاد فرمائی. اس حدیث کے چند طرق ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف راویوں نے اسے نقل کیا ہے. ان میں سے چند کا آپ کے سامنے تعارف. اور تیسری بات، اس حدیث پاک کے مضامین میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی، وہ بنیادی طور پر 2 مضمون ہیں، وہ دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات کی طرف آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت کیا ہے. دور حاضر فتنوں کا دور، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر وہ شخص جسے اسلام کے الف کا بھی پتہ نہیں ہے
وہ بھی کیمرہ لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، من مرضی کی آیات، من مرضی کی تشریح، من مرضی کی احادیث لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کے اپنے ہی مفاہیم ان کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سننے والے لاکھوں میں ہیں۔ ادھر ویڈیو آئی اور ان کے لاکھوں ویوز ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی تہہ تک پہنچا جائے تو سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے ان کا اور کوئی وتیرہ اور کوئی مقصد اور کوئی پیچھے بنیاد نہیں ہے۔ باقاعدہ انہیں لانچ کیا گیا ہے اور وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری نسل کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو مشکوک کر کے پیش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حجیت کو ملیا میٹ کرنا، اسے ختم کرنا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے متعلق قرآن مجید کے مقامات جا بجا اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے محبوب نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تھام لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے آپ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو صرف آیات قرآنی ہی عطا نہیں فرماتے تھے، بلکہ آیات قرآنی کی تشریح کبھی اپنے قول سے فرماتے، کبھی اپنے فعل سے فرماتے، کبھی صحابہ کوئی کام کرتے اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لینا، ان پر عمل کرنا، یہ عین قرآن پر ہی عمل کرنا ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خود ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوبہ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب اتباع صرف آیات قرآنیہ میں تو نہیں، آپ پوری نماز کو دیکھ لیں، علامہ صاحب موجود ہیں، زکوٰۃ کے سارے مسائل کو دیکھ لیں، حج کے سارے اراکین کی تشریح کو دیکھ لیں، یہ ہمیں ساری بے عینی ہی چیزیں قرآن میں نہیں ملتی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول ساتھ نہ ملایا جائے ان چیزوں پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے فعل کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ کی تقریر کا ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر ایک مسلمان کے لیے ان احکامات شریعہ پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اور حصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جو کس صورت میں ممکن ہے؟ آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی صورت میں، اور آپ کے فرامین کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ پہلی آیہ مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، اس سے بھی، اور اس طرح کی 20 آیات قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حجت ہیں، حجت ہیں، حجت ہیں۔ ان کے بغیر ہم نہ کما حقہ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، نہ کما حقہ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ وہ صرف کس میں ہے؟ قرآنی آیات کے اندر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ سے ہونے والے اعمال کے اندر بھی ہے،
اور صحابہ نے آپ کے سامنے جو کام کیے اور آپ نے ان پر مہر تصدیق ثبت کی، ان کے اندر بھی ہے جب تک ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہ کر لیں تب تک کما حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ جب آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اسی ضمن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث کو، جو احادیث صحیحہ ہیں، جو احادیث صحیحہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں، امت تک آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے واسطہ سے پہنچی ہیں، ان پر عمل کریں، پھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اطاعت ممکن ہے۔ اس پر بیسیوں دلائل، بلکہ سینکڑوں دلائل، بلکہ پورے کا پورا قرآن خود شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یہ حجت ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان شخص اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ میں نے مختصراً اپنی پہلی بات عرض کی، میری اگلی ساری باتیں اسی پہلی بات کے تحت آتی ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے کیا کرو؟ تھام لو۔ کیا کرو؟ تھام لو، اسے پکڑ لو، مضبوطی سے اپنے پنجے اس پر ثبت کر دو اور اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجۃ الوداع ادا فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جحفہ کے مقام پر ایک کنواں آتا ہے جسے خم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مجموعی اعتبار سے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وصیت کا انداز ہے، اور اسی انداز میں ایک بڑی مشہور حدیث پاک یقیناً آپ لوگوں نے متعدد باری سے سنا ہوگا، وہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے چند طرق رکھوں گا، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف راویوں نے کس کس انداز میں اسے بیان کیا، اور پھر اس کے تحت آنے والے جو مفاہیم ہیں وہ کون سے ہیں۔ صحیح مسلم کی بنیادی طور پر روایت ہے، صحیح مسلم کے علاوہ وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند ابن الجعد کے اندر موجود ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے، 20 کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف صحابہ جو اس کے راوی ہیں انہوں نے نقل فرمائی۔ میں صرف وقت کی مناسبت سے 4 سے 5 طرق آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الفاظ سنیں، برکت حاصل کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ثقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری چیز میری عطرت اہل بیت ہے، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں گی، ہرگز جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھی ہی حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ پہلا طریق۔ یہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، مسند ابن الجعد کے اندر حضرت ابو سعید کی روایت کے ساتھ ہی یہ حدیث پاک ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، انی اوشک ان ادعا فاجیب، قریب ہے میرا بلاوا آ جائے
اور میں اس بلاوے پر لبیک کہوں. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. ثقلین، دو عظیم چیزیں. اب پہلی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں انی اوشک ان ادعا فاجیب، ان الفاظ کا ذکر اس دوسری روایت کے اندر ہے. پہلی روایت شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے وانا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جبکہ اس روایت میں یہ بھی فرمایا ان قریب میرا بلاوا آ جائے گا اور میں اس پر لبیک کہہ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تو سنو، اب یہ جو جملہ اس حدیث پاک میں آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص وصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو آپ تمام امت تک پہنچانا چاہتے ہیں. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی. یہاں تک الفاظ سیم ہیں جو پہلی روایت میں آئے، اس میں بھی وہی ہیں. آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا بِمَا تَخْلُفُونِي فِيهِمَا. الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کون کون؟ اللہ کی کتاب، میری اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی، یہ دونوں ہرگز، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل جائیں گے. اس حدیث پاک کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص حکم بھی ارشاد فرمایا. وہ کیا فرمایا جو پہلی روایت میں نہیں ہے؟ فانظروا بما تخلفونی فیہما. دیکھنا، فانظروا دیکھنا، ذرا توجہ رکھنا، دیکھنا میرے بعد تم ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیسا رویہ اور کیسا سلوک اختیار کرتے ہو. اب اس میں توجہ دلائی. تیسری روایت حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، یہاں راوی بدل گئے. وہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ایک دن کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں بے مثل بشر ہوں. یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے گا جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پیغام لے کر آئے گا، میں اس پیغام پر لبیک کہوں گا. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. ان میں سے پہلی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب. اب جو اگلے الفاظ ہیں وہ پہلی دونوں روایات کے اندر نہیں ہیں. فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی ہدایت سب سے مضبوط ہدایت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور واضح اور روشن کتاب آئی. حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے. فتمسکوا بکتاب اللہ وخذوا بہ، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کو ذرا مضبوطی سے تھامنا. تمسک اچھے طریقے سے کسی چیز کو پکڑنے کو کہا جاتا ہے. پھر ساتھ خضوع کے ساتھ معنوی اعتبار سے اسی کی تاکید ذکر کر دی. حضور صحابی فرماتے ہیں فحث علیہ ورغب فی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید برہان رشید کو مضبوطی سے تھامنے پر صحابہ کو ابھارا بھی، ترغیب بھی دلائی. آگے فرماتے ہیں ثم قال واہل بیتی، دوسری چیز میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اپنے اہل بیت
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرات، آپ نے یہ کلمات 3 بار ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں۔ اب تذکیر کا مطلب جو محدثین نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ آدمی کسی چیز کی حقیقت سے غافل ہو جائے، اسے سمجھانے کے لیے عرب میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے تذکیر، اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے غفلت کو ختم، صحابہ میں تو غفلت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اذکرکم اللہ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تذکیر کرتا ہوں، جو غفلت ہے اس سے جگاتا ہوں، بیدار کرتا ہوں۔ اب اس میں الفاظ مختلف ہوئے۔ چوتھی روایت، اس کے بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، انی مقبوض، میں رخصت ہونے والا ہوں، وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں، عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ الفاظ مختلف، فرمایا وَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میں نے 4 مختلف روایات آپ کے سامنے رکھی، مجموعی اعتبار سے سب کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن یہ جو چوتھی روایت ہے، اس چوتھی روایت کے آخر کے جو الفاظ ہیں باقی تینوں روایات سے مختلف ہیں۔ آ جاتے ہیں اس بات کی طرف، اس حدیث پاک میں ٹوٹل کتنے مضامین بیان ہوئے؟ 2 مضمون، اور ان دونوں مضمونوں کی بنیاد کون سے لفظ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ، انی تارکن فیکم الثقلین یا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں، عظیم چیزیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 چیزوں سے کیا مراد لیا وہ میں نے آپ کے سامنے چاروں روایات کی روشنی میں رکھ دیا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، گھر والے۔ ان دونوں چیزوں کو ثقلین کہا گیا۔ اب ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، علامہ صاحب آپ کو بہتر انداز میں سمجھاتے ہوں گے، سمجھا دیں گے۔ 2 چیزوں کے لیے بولا جا رہا ہے، ایک کتاب اللہ، دوسری آپ کی اہل بیت، دونوں کو ثقل کہا گیا۔ ثقل عربی کلام کے اندر کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر انہی لفظوں کی تشریح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عظیمین۔ ثقلین کا مطلب عظیمین، 2 بڑی چیزیں، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، یہ 2 بڑی عظیم چیزیں ہیں جو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو ثقلین کیوں کہا؟ یہ دونوں بھاری کیوں ہیں؟ عظیم کیوں ہیں؟ اسی کا جواب خود علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی اسی شرح کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، ثقلین اس لیے کہا، بھاری اس لیے کہا کہ کتاب اللہ، اس پر عمل کرنا لوگوں پر بھاری ہے۔ کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنا
اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، بھاری ہے، اس اعتبار سے اس کو ثقل کہہ دیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی جو ترغیب دلائی گئی، ان کے مقام، مرتبہ، اعزاز، رتبہ، احترام کو پہچاننے کی جو ترغیب دلائی گئی، اس حقیقت تک پہنچنا بھی کیا ہے؟ بھاری ہے، بڑا مشکل امر ہے، اس لیے اسے بھی ثقل کہا گیا۔ تو دونوں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھاری کیوں ہیں؟ کہ لوگوں کے لیے ان دونوں پر عمل کرنا مشکل ہے، دونوں پر عمل کرنا بھاری ہے۔ کتاب اللہ کو دیکھیں، جو 7 منزلوں، 30 پاروں، 114 سورتوں، 558 رکوع، 6236 آیات پر مشتمل رب کا کلام انسانوں سے مخاطب ہونے کے لیے آیا، جس میں 77,480 کلمات ہیں۔ اور علامہ قاضی ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ قانون التاویل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علوم کی تعداد 3,09,800 ہے، جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، جو اپنا تعارف خود کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے، جو اپنے تعارف سے متعلق خود ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کسی بھی شے کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں برتی، ہر چیز کا بیان اس میں کر دیا۔ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ یہ حقیقت جس کو قرآن خود اپنے متعلق بیان فرما رہا ہے، قاضی ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے علوم سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ کتنے علوم ہیں؟ 3,09,800۔ یہ تو انہوں نے اپنی بساط کے مطابق گنوائے، حقیقت میں کتنے علوم ہیں یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے، لیکن انہوں نے جن علوم کی طرف اشارہ کیا، کیا کبھی ہم نے ان علوم میں سے کسی ایک کو بھی جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا؟ رب تو اسی قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، محبوب کریم جو تمہیں عطا فرمائے اسے تھام لو۔ اور حضور ہمیں کیا وصیت کر کے گئے؟ وہ وصیت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ وصیت قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے تھی۔ اور وہ وصیت کیا ہے؟ انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے۔ کیا ہم نے کتاب اللہ سے ہدایت لینے کے لیے علماء حق کی طرف رجوع کیا؟ کیا ہم نے اس کے نور سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا؟ کیا ہم نے اس کی نورانیت اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی زندگی کے مصروف ترین لمحات میں سے چند منٹ یا چند گھنٹے مختص کیے؟ اگر نہیں کیے تو کیا ہم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں؟ رب کے اس فرمان پر عمل کرنے والے ہیں جو فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضور جو تمہیں عطا فرمائے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری جو آپ نے اس مقام پر اپنی وصیت فرمائی اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 2 چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق جوڑنا ہے۔ وہ 2 چیزیں جو آپ نے خود ارشاد فرمائی، پہلی چیز کیا؟ قرآن مجید برہان رشید۔ قرآن مجید برہان رشید اس کو سمجھنے کے لیے جو علوم کا منبع ہے، علوم کا مرکز ہے، علوم کا محور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی، اور اس تفصیل کو جانچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے معمولات کو۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ، جس قرآن مجید برہان رشید کے پڑھنے والے سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کیا ہے؟ حدیث قدسی کی صورت میں آپ نے بیان فرمایا، مفہوم یہ ہے
جو شخص قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ مشغول ہو اور یہ مشغولیت اسے مجھ سے دعا مانگنے سے روک دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے بن مانگے عطا فرماتا ہوں، بن مانگے دیتا ہوں، اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قرآن کو پڑھتا جائے، اسے سمجھتا جائے، اسے پڑھاتا جائے، تفہیم کرتا جائے، میں اسے بن مانگے عطا فرماؤں گا، اتنا عطا فرماؤں گا، اتنا عطا فرماؤں گا، ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہی قرآن مجید برہان رشید، ہم چاہتے ہیں گھروں کے اندر اطمینان آئے، سکون آئے، گھروں کی پریشانیاں دور ہوں۔ آج کے دور کے اندر ہر بندہ جس کی زبان پر سب کچھ ملا ہوا بھی ہے تو شکوہ و شکایت ہے، یہاں سکون نہیں، یہاں سکون نہیں، یہاں سکون نہیں، ڈپریشن کا شکار، ہائی بلڈ پریشر، پتہ نہیں کن کن امراض کا شکار ہے۔ ان سب سے نجات اور شفا کس کے اندر ہے؟ اسی قرآن میں جو اپنے بارے میں خود فرما رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اسے شفا اور مومنوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ رحمت بنایا ہے۔ اگر ہم سکون قلب، اگر ہم اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں جو حقیقت ہماری اس زندگی سے مطلوب ہے، تو پھر اسی قرآن کے ساتھ گہرا تعلق جوڑنا ہوگا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی لے کے جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ کے ساتھ رب کی معرفت اور پہچان بھی عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز، اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت، یہ بھی عظیم چیز ہے، یہ بھی ثقل میں سے ہے، بھاری ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جو الفاظ ہیں، لن تدلوا بعدہما، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو ان دو چیزوں پر عمل کریں۔ پہلی، کتاب اللہ، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا، وابستگی ہوگی، معمولات کا حصہ ہوگا، تو پھر کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر آپ کو اپنی باتوں میں لا کر راہ حق سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ دوسری چیز، اہل بیت کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ مضبوط ہوگا، تو کوئی شخص اٹھ کر ایسے ہی آپ کو گمراہ نہیں کر لے گا، اپنی باتوں میں لا کر راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ اصل بات جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت، یہ لفظ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار ذکر فرمائے۔ کتنی بار؟ 4 بار۔ میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ترغیب دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور اس سے پہلے بھی اہل بیت کا ذکر کیا۔ جو دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری بار، دوسری کے بعد تیسری بار یہ لفظ تاکید کے انداز میں ذکر کیوں فرمائے؟ اور پھر عرب کلام کا اسلوب اور اصول بھی ہے، اردو گرامر سے واقف حضرات جانتے ہیں، نوجوان حضرات، ایک بار اس میں ظاہر کا ذکر کر دیا جائے، جب دوبارہ اس کا ذکر کرنا ہو تو پھر اس میں ضمیر کافی ہوتی ہے، اس میں ظاہر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک بار مثلا میں کہوں جناب سید فیاض الحسن شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں نے ان کا نام ذکر کر دیا، آپ میرے بعد یہاں خطاب فرمائیں گے۔ اب میں نے جب دوسری بار ان کا ذکر کرنا چاہا تو آپ بطور ضمیر ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کر دیا، دوبارہ نام ذکر نہیں کیا۔ نام کا تکرار
کب کیا جاتا ہے؟ اس پر ائمہ محدثین نے یہ ذکر فرمایا کہ جہاں کسی چیز کی علت بیان کرنا مقصود ہو وہاں دوبارہ بطور اسم اسے ذکر کر دیا جاتا ہے، اس میں ظاہر بطور لے آتے ہیں. جیسے اسی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کے معاملے میں کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. اب دوبارہ اسی کو ذکر فرمایا، ضمیر نے ذکر فرمائی، کیوں؟ گویا دوبارہ اسی اہل بیت کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ سے میں جو تمہیں ڈرنے کی ترغیب دے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے، ان کا تعلق میرے ساتھ ہے. تو حقیقت میں تم نے کس چیز کا پاس کرنا ہے؟ اس میری نسبت کا پاس کرنا ہے، میرے اس تعلق کا خیال کرنا ہے، میری وجہ سے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. تو یہاں دوبارہ اہل بیت بطور اس میں ظاہر ذکر کرنا یہ اس بات کی علت کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ میرے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے خانوادے والے ہیں، میرے گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو میرے ساتھ اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے تم نے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. اب اہل بیت کا اطلاق یہ بڑی مختلف فی باس ہے، بڑی مشہور باس ہے. یہاں ایک گروہ ہے جو اہل بیت سے مراد صرف چند نفوس قدسیہ کو لیتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. دلیل کے طور پر وہ حضرات قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے تحت جو حدیث پاک نقل کی گئی اسے ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا فرمایا؟ قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر اس کا ذکر ہوا. کیا کریں؟ تم اپنے آپ کو پیش کرو، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین. اب اس میں کن کا ذکر ہوا؟ اپنی ذاتوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، بیٹوں کو لے کے آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلے وہ یہ چاروں حضرات تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ان سے متعلق ایک دوسری حدیث ہے جسے حدیث کسا بھی کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چادر ڈالی اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ان سے کچھ لوگوں نے تخصیص کر دی اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت صرف یہی ہیں. اب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں، کیا قرآن مجید برہان رشید اہل بیت کا اطلاق صرف انہی پہ کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ میں اہل بیت کا اطلاق صرف انہی نفوس قدسیہ پر خاص ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم صرف ان چاروں نفوس قدسیہ کے ساتھ خاص ہے؟ کیا ائمہ محدثین کے نزدیک اہل بیت کی تخصیص انہی حضرات کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ ہود پارہ نمبر 12 ارشاد باری تعالی ہے، جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور خوشخبری لے کے آئے
عمر کے کون سے حصے میں ہیں، 100 سال سے زائد عمر ہو چکی، زوجہ بھی اسی عمر کے قریب، بانجھ پن بالکل واضح، لیکن اس عمر کے اندر رب کی طرف سے جب خوشخبری آئی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو، حیران ہوتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہے اے گھر والو۔ اب یہاں اہل بیت سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ۔ تو اہل بیت کا اطلاق اس آیا کریمہ میں کن پر ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پر۔ یہاں آل کے اس مفہوم سے ہٹ کر قرآن مجید اہل بیت کا اطلاق کس پہ کر رہا ہے؟ زوجہ پر۔ دوسرا مقام سورۃ القصص، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صندوق فرعونیوں کے پاس پہنچ گیا، آپ کو نکال لیا گیا، جو خدشات تھے وہ دور ہوئے، پھر آپ کو دودھ پلانے کے لیے مختلف دایاؤں کا انتظام کیا گیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنے اس شوق اور لگن کا اظہار نہ کیا، وہ پریشان ہوئے، تو پھر آپ کی جو بہن ہیں جن کی ڈیوٹی والدہ محترمہ نے لگائی تھی، ذرا پیچھے پیچھے جانا، دیکھنا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہی دربار فرعون کے اندر پہنچی ہیں اور وہاں جا کر کیا کہتی ہیں؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نشاندہی کرتی ہوں جو اس کی کفالت کریں گے اور اچھے انداز میں کفالت کریں گے۔ اب یہاں اہل بیت کا اطلاق کن پر ہو رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ پر۔ کن پر؟ والدہ محترمہ پر۔ تیسرا مقام سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، ارشاد باری تعالی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیا کریمہ کے اندر پیچھے کن کا ذکر چلا آ رہا ہے؟ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ پچھلا سارا رکوع جہاں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، 21ویں پارے کا آخری رکوع، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس میں سارا ذکر کن کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا، آپ کی ازواج کا، امہات المومنین کا، مومنوں کی ماؤں کا۔ اور اسی پیرائے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مختلف احکامات دے کر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے صحابہ میں مفسر اول ہیں اور ان کے شاگرد، وہ سارے اس آیا کریمہ سے متعلق مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج ہیں، اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہیں، اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج اور مومنوں کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ کہیں زوجہ پر، کہیں والدہ پر، کہیں بیویوں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں نے جہاں خاص کر دیا وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا اطلاق جو عرب کے محاورے کے مطابق اترا ہے، وہ اطلاق یہ بات بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی تخصیص جہاں کی جا رہی ہے وہ قرآن پاک کے مفہوم کے مخالف ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رکھی، اس روایت کے اندر خود اہل بیت کی تشریح ان سے جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ پوچھتے ہیں
اور آگے سے وہ کیا تشریف فرماتے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے وہ راوی پوچھتے ہیں کہ حضور من اہل بیتی الیس نساؤہ من اہل بیتی، حضور کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ آپ کے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے، ان میں شامل نہیں ہیں؟ تو آگے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بلا ان نساءہ من اہل بیتہ، کیوں نہیں بھئی، بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ آپ کی اہل بیت ہیں۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، صحابہ کی ایک جماعت، خود حضرت زید بن ارقم جو اس حدیث کے راوی، سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ حضور کی ازواج ہیں، حضور کی ازواج ہیں۔ مزید وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی صحابی، وَلَٰكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ، یہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں یہ حضرت زید بن ارقم کی اپنی تفسیر ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جن پر صدقات واجبہ حرام ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ یہ لوگ ہیں، آل علی و آل جعفر و آل عباس و آل عقیل، ان چاروں کی جو آل ہے وہ حضور کے اہل بیت ہیں اور ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اب حضرت زید بن ارقم اس حدیث پاک کے اندر اسی مفہوم کو اور وسیع کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا اطلاق صرف ان چار نفوس قدسیہ پر نہیں ہے، حضور کی ازواج بھی اس میں شامل، آل عقیل بھی اس میں شامل، آل عباس بھی اس میں شامل، آل جعفر بھی اس میں شامل اور آل علی بھی اس میں شامل ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے، وہ اسی حدیث پاک کی شرح کتاب لکھتے ہیں، یہاں جب راوی نے حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا کہ حضور کی ازواج آپ کی اہل بیت نہیں ہیں، انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے ان چار میں تخصیص کر دی، آل علی، آل عباس، آل جعفر اور آل عقیل۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص حضرت زید بن ارقم کی اپنی تخصیص ہے، ورنہ اہل بیت میں یہاں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں۔ اور بطور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لے کے آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورا اجر و ثواب لے کر جائے، جسے یہ بات خوش کرے کہ اس کے عمل میں کوئی کمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو پھر جب وہ اہل بیت پہ درود پاک پڑھے، ہم پر درود پاک پڑھنے لگے تو یوں پڑھا کرے۔ اب یہاں حضور نے پہلے اہل بیت کا لفظ ذکر فرمایا اور پھر درود پاک میں جو الفاظ ذکر فرمائے ان پہ غور کریں اور پھر اس حقیقت کو سمجھ لیں جو اس معاشرے کے اندر عام کر دی گئی، وہ مبنی بر حقیقت بات نہیں ہے، مبنی بر حقیقت وہی بات ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود، جو آپ کے صحابہ نے امت تک پہنچائی اور ائمہ محدثین کے ذریعے اس امت تک پہنچی۔ الحمدللہ جو ہمارا سچا اور سچا عقیدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیا فرمایا؟ جو چاہتا ہے کہ اسے پورا پورا اجر ملے وہ اہل بیت پہ یوں درود پاک پڑھا کرے. اور کن کن کا تذکرہ فرمایا؟ امہات المومنین، ازواج مطہرات کا، اپنی ذریت کا، اولاد مبارک کا، اور پھر تخصیصاً اہل بیت کا لفظ پھر ذکر کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت صرف اور صرف ان یار لوگوں کے مطابق ان نفوس قدسیہ کے اندر ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق قرآن کے مطابق ازواج مطہرات پر بھی ہے. اس کا اطلاق آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضور نے خود تخصیص فرمائی، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ان پر بھی ہے. جس کو حضور شامل فرمائیں وہ سب کے سب اہل بیت ہیں. اور سب کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اب ازواج مطہرات میں وہ ہستی بھی ہیں جن کے بارے میں وہ بدطینت، بد کلامی سے باز نہیں آتے. یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کی حکمت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اسی میں ایمان کو بچانا ہے، اسی میں ایمان کی بقا ہے، اور اسی میں آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو اسی طرح سمجھا جائے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، ائمہ محدثین نے سمجھا. اور پھر ان تمام ہستیوں کا احترام بھی کیا جائے، عزت بھی کی جائے، اکرام بھی کیا جائے، اور ان کے جو صحیح اور درست اقوال اور تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق زندگی بھی بسر کی جائے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، میں نے جو کہا درست میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور غلطی میری طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر مجھے اور آپ کو اس حدیث پاک کے مطابق